بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہنگائی اور رزق میں برکت۔ آج کل ہر مجلس و محفل میں مہنگائی کا ذکر ہے، اور کیوں نہ ہو، واقعی مہنگائی ہو گئی ہے۔ خاص و عام ہر کوئی پریشان ہے۔ اتفاق سے کل ایک مفتی صاحب کے بیان کا کلپ نظر سے گزرا اور ان کے اس جملے نے دل و دماغ پر بڑا اثر ڈالا۔ مفتی صاحب نے فرمایا، مانا مہنگائی ہو گئی ہے تو نعوذ باللہ کیا اللہ پاک کے خزانے ختم ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، رزق دینا اللہ کے ذمے ہے۔ رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے موت کی طرح۔ انسان کا رزق پہلے اترتا ہے اور انسان بعد میں اس دنیا میں آتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کی مقدار کیوں نہیں بڑھاتا؟ بڑی زبردست بات کی۔ سوچو، کیا ہم نے اپنی مالی پریشانی یا کسی بھی پریشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال اور اپنی دعاؤں کی مقدار میں اضافہ کیا؟ اس کو اس طرح سمجھو، اگر کسی کو ہلکی حرارت ہو جائے تو وہ پیراسیٹامول کی گولی کھاتا ہے، مگر اسی شخص کو اگر ٹائیفائڈ ہو جائے تو وہ اینٹی بائیوٹک لیتا ہے، اور اس کو کھانے کا ناغہ نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے ناغہ کرنے سے اس کی اینٹی بائیوٹک کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اعمال کی اینٹی بائیوٹک چاہیے، پابندی کے ساتھ۔ وہ اعمال اینٹی بائیوٹک جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا کر گئے ہیں، ان میں سے کچھ یہاں ذکر کر دیا ہے۔ اگر ہو سکے تو پابندی، مستقل مزاجی کے ساتھ اور عمل کرنا نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ ان اعمال کی برکت آپ کی زندگی میں نظر آنے لگے گی۔ پہلا عمل، نماز کی لازمی پابندی کریں۔ ہر حال میں جتنا ممکن ہو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا۔ دوسرا عمل، استغفار کی کثرت سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تیسرا عمل، دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ کر دعا کریں، اللہ پاک آپ کے سارے دن کے کام بنا دیں گے۔ چاش کی نماز سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 4، گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کریں، ایک بار سورہ اخلاص اور ایک بار درود و شریف پڑھیں۔ پانچواں عمل، سورہ واقعہ پڑھیں۔ روزانہ گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کوشش کریں روزانہ صلاۃ الحاجات پڑھ کر رزق میں برکت مانگیں۔ نمبر 6، ہر وقت وضو میں رہیں، اللہ پاک رزق بڑھا دے گا، حدیث۔ نمبر 7، لازمی مسنون دعاؤں کی پابندی کریں، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کریں، جسے سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی وغیرہ۔ نمبر 8، اللہ پاک سے چلتے پھرتے باتیں کریں، اللہ پاک کو اپنی پریشانیاں بتائیں، وہ سب جانتا ہے، پر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب بندہ اللہ پاک سے بولتا ہے اور مانگتا ہے، اور بولیں، اللہ پاک آپ کے علاوہ کوئی میری پریشانیاں حل نہیں کر سکتا، میری مدد کریں، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں۔ آپ یقین کریں، اوپر دیے ہوئے اعمال کی پابندی آپ کی زندگی میں ان اعمال کی برکت لائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان اعمال کی برکت آپ کے دل کی زندگی میں آئے تو ان کو بھی اگر آپ چاہتے ہیں ان اعمال کی برکت آپ کے پیاروں کی زندگی میں آئے تو ان کو بھی ان اعمال کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ آج سے ہی خود بھی پابند ہو جائیں اور اپنے پیاروں کو بھی پابند کروائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور عافیتوں کے ساتھ رکھے اور پریشانیاں ختم کر دے، آمین ثم آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.